جی اس وقت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے جو یہاں پہ آزادی مارچ ہے، مختلف لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں. یہاں پہ جرنلسٹ کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے. اس وقت ہمارے ساتھ معروف جرنلسٹ یاسر شامی موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس دھرنے کے حوالے سے یا آزادی مارچ کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسر بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مولانا صاحب آزادی مارچ لے کے نکلے ہیں، عمران خان کی حکومت گرا دیں گے یا پھر یہاں سے واپس ایسے جائیں گے؟ لیکن حکومت گرانا تو بہت مشکل کام ہے، کیونکہ عمران خان صاحب خود بھی حکومت گرانے آئے تھے، انہیں بھی کچھ نہیں ملا تھا. تو میرا خیال ہے مولانا صاحب کو کچھ ملے گا نہیں، لیکن عمران خان صاحب پر ایک سیاسی طور پر پریشر ڈیولپ ہوگا کہ اب انہیں ڈیلیور کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے. ڈیلیور کرنا ہے. اچھا دیکھیں، اس سے پہلے ایک رسم نکل گئی ہے دھرنے کی. ہر حکومت کے بعد ایک دھرنا ہوتا ہے اور وہ لوگ آتے ہیں دھرنا لے کے اور واپس چلے جاتے ہیں. تو کیا یہ ایک غلط روایت نہیں پڑ گئی کہ کوئی بھی حکومت آزادی مارچ یا اس طرح لے کے آئے؟ اور روایت تو بہت غلط ہے، لیکن دیکھیں روایت شروع کس نے کی ہے. خان صاحب نے شروع کیا دھرنا اور دھرنا پولیٹک. آج ان کو اپنا بویا ہوا کاٹنا پڑے گا، لیکن فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کو کسی صورت میں بھی آپ اس جواز کو بنا کر کہ حکومت سے استعفیٰ لے لیں یا کابینہ سے استعفیٰ لے لیں، وہ بالکل بھی جائز بات نہیں ہے. کیونکہ کم از کم جو بھی ہے عوام نے سلیکٹ کر کے ان کو وہاں پر بٹھایا ہے. تو صحافی ہونے کے ناطے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ پرامن طریقے سے تمام چیزیں ڈائیلاگس پر، ٹیبل ٹاکس پر ہونی چاہیے. اور یہاں پر جو چیز معاملات ہو رہے ہیں ہم تو صرف کیمرے پر دکھا سکتے ہیں. اچھا، کیا کتنی تعداد لگ رہی ہے آپ کو؟ یہاں پہ کتنے لوگ ہو سکتے ہیں؟ اچھا، کیونکہ ہم لوگ لاہور سے اسلام آباد تک آئے ہیں دھرنے کے ساتھ ساتھ، تو میرے اندازے کے مطابق جو غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی، 1 لاکھ کے قریب لوگ ہیں. 1 لاکھ پلس بھی ہو سکتے ہیں، 1 لاکھ سے نیچے بھی ہو سکتے ہیں. 1 لاکھ سے نیچے بھی ہو سکتے ہیں، اوپر. اچھا، آخری سوال آپ یہ بتائیں کہ بینگ اے پاکستانی آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کشمیر تقسیم ہو چکا ہے، کشمیر کو تقسیم کر دیا گیا ہے. جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جموں اور وادی کو ملا کے الگ ٹیریٹری بنا دیا اور لداخ الگ سے بن گیا، اور ان کا آئین اور تمام جنہیں کہ اب کشمیری وہاں پہ اپنی مرضی سے یا اپنی آزادانہ حیثیت سے نہیں رہ سکتے. یہاں پہ دوبارہ سے کشمیر کارڈ کھیلا جا رہا ہے، کیونکہ جب 15 سال تک مولانا صاحب تھے اس میں تو تب تک تو کچھ کیا نہیں، نہ وہ بولے، ان پہ تنقید بھی ہوتی رہی ہے. تو آپ کس تناظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کشمیر کارڈ اب کھیل رہے ہیں کشمیر کی تقسیم کے بعد، تو یہ کیا رنگ لائے گا؟ اچھا، مولانا صاحب اکثر یہ بھی سوالات کرتا ہوں جب کسی کا انٹرویو کرتا ہوں کہ مولانا صاحب خود بھی 15 سے 20 سال جو ہے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، تو وہ نتائج نہیں ملے جو آج وہ کارڈ کھیل رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے، یہ ایک سیاسی سی بات ہے، کیونکہ کشمیر کے مسئلے کو ہم لوگوں نے سیاسی بنا دیا ہوا ہے. شہباز شریف صاحب آئے، انہوں نے تقریباً 10 سے 15 سال حکومت کی ہے اس ملک پر، اور کینٹینر پر کھڑے ہو کر اس دن انہوں نے یہی کہا کہ اگر ہمیں دوبارہ موقع ملا تو 6 ماہ میں معیشت ٹھیک کر دیں گے. تو کشمیر کے مسئلے کو بھی سیاسی بنا دیا گیا ہے. یہ بدقسمتی ہے کشمیریوں کے لیے بھی اور ہمارے سیاستدانوں کے لیے بھی. بہت شکریہ.